بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، طہارت نسب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طہارت نسب کے دلائل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے اعلیٰ حسب و نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو بڑے اہتمام کے ساتھ معنی خیز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن پاک سے بھی اس سلسلہ زریں کے حسین ارشادات ملتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ انفس نفس ان کی جمع ہے، لیکن اگر اسے انفس پڑھا جائے تو پھر یہ اسم تفصیلی کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ نفیس۔ چنانچہ ایک قرأت میں انفسکم بھی آیا ہے، جس کا ذکر مندرجہ ذیل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور حرف فا کو زبر کے ساتھ من انفسکم پڑھا اور فرمایا: میں حسب و نسب اور خاندانی قرابت کے حوالے سے تم سب سے افضل ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی بے راہ رو نہیں نکلا، سب نکاح کرتے رہے ہیں۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشفاء میں امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انفسکم میں فا کو مفتوح پڑھنے کا قول نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے نسب پاک پر جعلی طرز زندگی کا کوئی دبا نہیں پڑا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلہ روایت کیا ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ روایت بالکل جید و عمدہ ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بھی نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہتر طبقہ میں رکھا گیا۔ بس میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی سلبوں اور رحموں میں سے نکالا گیا کہ میرے نسب کو دور جاہلیت کی کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ میرے سلسلہ نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا ہے، کبھی بھی میرے تولد یعنی میرے نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک برقرار رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی۔ بس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔ قرآن مجید میں مذکور ہے: غالب و مہربان رب پر توکل کیجیے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں اور ساجدین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کا ایک یہ مفہوم بھی مروی ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سلسلہ نسب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس کی طہارت و عظمت و نورانیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس نبوت کے سلسلہ نسب میں تمام ہستیاں ساجد و عابد رہی ہیں، ان کے کردار و عمل میں کوئی کجی اور ان کی ذات میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی۔ نور نبوت کی امین یہ پاک باز ہستیاں جائز و حلال طریقے سے اور شریعت خداوندی کے مطابق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ایک دوسرے کو منتقل کرتی رہی ہیں، تاکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفویض ہوئی اور انہوں نے منشاء خداوندی کے مطابق اسے دنیا والوں کو عطا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مذکورہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام کی پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی گرامی مرتبت والدہ کے ہاں آپ کا تولد ہوا۔ اسی باب کی دوسری روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی ہی پاکیزہ اور مہذب و شستہ حالت میں میرے نور کو طیب و طاہر پشتوں سے پاکیزہ شکموں میں منتقل فرماتا رہا۔ یوں ہی کوئی خاندان دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، مجھے بہترین خاندان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ابن سعد بزار اور ابن حاتم کی روایت سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں، آپ کو نسل در نسل انبیاء کی پاکیزہ نسب میں سے گزارا ہے، حتیٰ کہ آپ کو بطور نبی پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے طبقات اور زمانے گزرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس طبقے سے بھیجا گیا جو سب سے بہترین تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی امر کی تائید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ میں ہمیشہ بلا انتقاء پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک دفعہ اس باب میں کوئی غلطی کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر اس کا ذکر کر دیا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور نسبی طہارت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ خصوصی طور پر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب لوگوں نے بیک زبان عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر جو بہترین مخلوق تھی مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اس حصے کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا، سو میں ذات اور گھرانہ دونوں حوالوں سے سب سے بہتر ہوں۔ شکریہ۔